اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹر اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ سلام پاکستان کے چینل پہ۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی آج 17 جون 2025 ہے اور 17 کے ڈیجٹس کو اگر ہم دیکھیں 1 اور 7 بنتا ہے 8، اور 8 کا ڈیجٹ اگر آپ غور کریں 20 سال پہلے جو ہم گھڑیاں پہنتے تھے تو 88 88 کی گھڑی ہوتی تھی، تو ہر 8 میں سے ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے۔ 8 کے ڈیجٹ کو دیکھیں تو پوری دنیا میں بڑے بڑے زلزلے، بڑی بڑی تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہم روز قیامت پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے۔ اب اگر ہم عربی میں دیکھیں 8 پہاڑ کی طرح لکھا جاتا ہے، تو 8 کا جو ڈیجٹ ہے نا وہ تباہی لاتا ہے۔ آج 17 ہے، 1 اور 7 8 بنتا ہے۔ اسرائیل اور ایران کا معاملہ طول پکڑے گا، تباہیاں ہوں گی، دونوں ممالک میں بمبارڈمنٹ فل ہے۔ دوسری بات جو ہے، آج دن منگل کا ہے۔ اب منگل کا جو دن ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ایریز سے ہے، نام کے اعتبار سے ایریز کے الفابیٹ AEIOUEL ہے، الف عین لام اور یہ ہے۔ ایران بھی ایریز میں الف کے حوالے سے، انڈیا بھی ادھر ایریز میں الف کے حوالے سے، سنمار کا ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ منگل جو ہے لکی ڈے ہے اس کا، ایریز کا۔ ادھر منگل اسرائیل کے لیے بھی ہے، منگل ایران کے لیے بھی، 9 نمبر اسرائیل کے لیے بھی ہے، 9 نمبر ایران کے لیے بھی۔ اور آج گمسان کی لڑائی ہے، اور کل جو ہے 18 ہے۔ آج رات بہت لمبی آپ لڑائی دیکھیں گے۔ کل ہے 18 جون 2025، 18 1 اور 8 ہو گیا 9۔ اب اس سال کا جو سن ہے وہ 2025 ہے، اور تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے تو 9 بن گیا۔ اب صبح جو ہے 18 1 اور 8 9 ہے، اور 9 نمبر جو ہے وہ اینجل نمبر ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کا اینجل نمبر ہے۔ 27ویں شب، لیلۃ القدر کی رات، 2 اور 7 9، اللہ پاک کے 99 نام، 9 9 18 1 اور 8 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام، 9 9 18 1 اور 8 9۔ ہاتھ میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا عربی میں، دیکھیں یہ 1 ہے اور یہ 8 ہے، عربی میں 18 ہے، ادھر 8 اور 1 81، دونوں 9 9 18۔ مسلمانوں کا اینجل نمبر 9 ہے۔ کل 18 تاریخ ہے، مار پڑے گی اسرائیل کو فل۔ دوسری بات، 22 جون کو مرکری ٹرانزٹ کر رہی ہے کینسر میں۔ 22 کا مطلب 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ شنی سیٹرن کا ڈیجٹ ہے، آدھی دنیا فنا کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں تو جنگ لگی ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی، اسرائیل آدھے سے زیادہ تباہ ہو جائے گا 22 جون، دیکھ لینا۔ 22 جون میں اسرائیل میں بڑی بڑی اموات ہوں گی۔ ابھی تو یہ دن چل رہے ہیں، اس میں تو کافی ہستیاں بھی شہید ہو رہی ہیں اور اموات بھی ہو رہی ہیں، لوگ جہنم واصل بھی ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں والے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے 4 جولائی۔ 4 جولائی کو نیپچون ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، جس سے کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نیتن یاہو، اس کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ جیسے میں نے 18 مئی کو کہا تھا کہ نریندرا مودی کی الٹی گنتی شروع ہوگی، اور وہ شروع ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی، رسوائی۔ آ گیا ٹائم اس کا، نیتن یاہو بڑا یہ سوچ رہا، کہتا ہے کہ رجیم چینج کر دوں گا میں، سارے بڑے بڑے مار دوں گا ایران کو۔ بھائی وہ قوم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نیتن یاہو اسرائیلی، اس کو یہ گمان ہے کہ امریکہ میری لڑائی میں شامل ہو جائے گا۔ ادھر امریکہ ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ خالی کر دو تہران میں تو بڑا معاملہ خراب ہوگا۔ لیکن یہ ایک بیان ہے، سیاسی بیان ہے،
جنگی بیان کہہ لو، بیان ہے یہ۔ نہیں آئیں گے ٹرمپ کس کے معاملے میں؟ ان کے معاملے میں نیتن یاہو کے G7 کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں ٹرمپ، لیکن نیتن یاہو کے معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ٹرمپ نے ہاتھ ڈالا اور رفیل کی طرح جو 5th جنریشن والی جو اسلحہ ہے وہی فلاپ کر دیا ایران نے، تو کیا رہ جائے گا؟ ٹرمپ تو G7 سے ہو کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ ایران کے ساتھ تو بھائی رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، پاکستان بھی ہے اور ترکیہ بھی ہے۔ مسلم ممالک ایک صف میں سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں، تو الٹی گنگا بہے گی۔ یعنی کہ ٹرمپ نہیں اس جنگ میں آئیں گے۔ اسرائیل آپ دیکھیے گا صفحہ ہستی سے مٹنے والا ہے، اور جب یہ ہوگا تو جو ہے نیتن یاہو کیا کہے گا ٹرمپ کو؟ جی آپ نے مروا دیا، تو ٹرمپ کا کہے گا میرا تو نہیں بھائی، میں نے تو پہلے کہا تھا تمہارے معاملہ تھے، جیسے میں نے انڈیا اور پاکستان کو کہا تھا کہ تمہارے معاملہ تھے، میں تو صلح کرا سکتا تھا، میں بٹھا سکتا تھا، تم بیٹھے ہی نہیں۔ ٹرمپ کا یہ بیان ہوگا، ایک سیاسی بیان ہو جائے گا۔ ہوگا کیا؟ اسرائیل کی عوام نیتن یاہو کے خلاف۔ اب نیتن یاہو تو ویسے ہی بگوڑا ہے، بھاگنا اسے بڑا اچھا تھا، کبھی غاروں سے بھاگ کبھی ادھر سے بھاگ، وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اسرائیل کی عوام کے ہاتھوں ہی ذلیل ہو جائے گا۔ پاکستان پہ تو حملہ کیا تھا انڈیا نے، پاکستان کی قوم، افواج، سرکار، سیاستدان سب ایک پیج تھے، ایک پیج پہ کھڑے تھے اور سب نے مل کے جنگ لڑی، جیت کے ٹھوک دیا انڈیا کو۔ ایران کی عوام، سرکار، فوج، وہ سب ایران کے ساتھ ایک پیج پہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ٹھوک دیں گے اسرائیل کو۔ اسرائیل تنہا ہے، اڑ جائے گا، اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب یہ جو صبح جو 18 بن رہی ہے، منگل کی رات میں تو بڑی گھمسان کی لڑائی، اور صبح ہے 18 جون، 1 اور 8 9 ہے، اور 9 نمبر اینجل ہے۔ 9 نمبر کو الٹا کر دو تو پھانسی کا پھندا بن جائے گا نیتن یاہو کا، اور اس کو سیدھا پکڑ لو 9 نمبر کو تو مسلمان کی تلوار ہے، یہ پھڑکا دے گی۔ یہ ٹائم، یہ جو 2025 ہے، مسلمان آپ کو مرتے ہوئے شہید ہوتے دکھائی دے رہے ہیں بہت سے، لیکن فتح ان کے ہاتھوں میں لکھی جا چکی ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی فلسطین کو دوبارہ اپنا علاقہ ملے گا، سکون میں آئیں گے۔ مانتا ہوں یہ مہینہ جنگجو ہے، کہا ہے میں نے، لڑائی کہا تھا، میزائلز کہا تھا، جہاز گریں گے، گر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ اب کس کے گریں گے؟ اسرائیل کے۔ جنگ میں تو خیر سب چیزیں جائز ہوتی ہیں، ہمارے گرے ان کے گرے، لیکن تباہیاں اسرائیل کی زیادہ ہوں گی، برباد ہو جائے گا وہ ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی ملک ہاتھ لگائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ کہندے نا گندم کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتی ہے، تو انڈیا بھی ہے تو بھی پس جائے گا، صاف کہہ دے۔ ویسے ہی وہ اس وقت چکر میں ہے انڈیا کے، کسی نہ کسی سے لڑائی طول پکڑے، یہ مسلمان ہارے تو میں بھی کودوں، سونے تیریاں تو پہلے لتا بڑھ دیتی نے، تو ٹور ہی نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آئندہ آنے والا ٹائم، یہ 2-3 دن یہ ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے مسلمانوں کی فتح دکھائی دیتی ہے۔ آج کی رات گمسان کی لڑائی ہے، باقی سب کو پتہ ہے، عربوں کو، ساری دنیا نے دیکھا، ٹرمپ صاحب آئے، عربوں سے پیسہ لیا، نکل گئے۔ اب ٹرمپ پہ لوگ یقین نہیں کریں گے، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ آتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور آگے اسرائیل جب جدید اسلحہ اسرائیل چلاتا ہے تو مسلمانوں کا پیسہ ہی مسلمانوں پہ اسلحے کی صورت میں آتا ہے ان پہ، اور تباہیاں لاتا ہے۔ لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو سمجھ آ گئی ہے، اب وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، اور آئندہ آنے والا ٹائم اسرائیل میں نیتن یاہو کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ نیتن یاہو رجیم چینج کرنے کے چکر میں ایران کی اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے، اپنے ملک تو ہے ہی نہیں اس کا، اور جو کیا کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر یہ جو اسرائیلی ہیں، ان میں پانی ڈال کے گھول کے یہ سمجھ لیں کہ نالی میں پھینک دیا جائے گا، اس طرح کی بات ہے۔ ایسا ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ ایک دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا اور صورتحال رکھوں گا ایران اور اسرائیل کی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔
اللہ حافظ.